أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله في الأولين وصل على سيدنا محمد وآله في الآخرين وصل على سيدنا محمد وآله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل على سيدنا محمد وآله في كل وقت وحين. محترم طلبہ اور محترم اساتذہ کرام اور دیگر بھائیوں اور ساتھیوں، دنیا ایک امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میری منشا پر چلنے والے ہیں یا اپنی مرضی پر چلنے والے ہیں. اپنی منشا سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عطا فرمائے. قرآن اور سنت یہ انسانوں کو انسانیت سکھلانے کے لیے ہیں. قرآن اور سنت کو اگر دنیا سے نکال دیا جائے، ہٹا دیا جائے، مٹا دیا جائے تو دنیا میں انسان ہی نہ رہے. انسانوں میں انسانیت کے باقی رہنے کی جو سب سے بڑا راستہ ہے، جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، جو سب سے بڑا وسیلہ ہے، وہ علوم نبوت کا احیاء ہے. اگر علوم نبوت دنیا سے مٹا دیے جائیں تو انسانیت کے دائرے سے ہی نکل جائیں. جہاں علوم نبوت زندہ ہیں وہاں کا کردار عظیم الشان ہے، وہاں کا انداز عظیم الشان ہے، وہاں کے اعمال عظیم الشان ہیں، وہاں کی ادائیں عظیم الشان ہیں، وہاں کی زندگیاں قابل رشک ہیں، وہاں کی زندگیاں خوشحال ہیں اور پرسکون ہیں. اور جہاں علوم نبوت مٹا دیے گئے، قرآن اور سنت کو مٹا دیا گیا، قرآن اور سنت کو زندگیوں سے نکال دیا گیا، تو وہاں انسانیت کے دائرے سے ہی نکل گئی ہے. باہر کے ایسے ممالک کے جہاں قرآن اور سنت کا علم ہے ہی نہیں، اور جہاں قرآن اور حدیث سے لوگوں کو آشنائی نہیں ہے، یا تو مسلمان نہیں ہیں یا اگر مسلمان ہیں بھی تو برائے نام ہیں، بس ان کو یہ معلوم ہے کہ ہم مسلمان ہیں. نہ قرآن کی تعلیمات سے وہ آشنا ہیں، نہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آشنا ہیں.
تو ان کی زندگیوں میں اور جانوروں، کتوں اور گدھوں اور بلے اور بلیوں اور بھیڑیوں اور گیدڑوں اور جانوروں کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ یأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، اللہ فرماتے ہیں ان کی اور چوپایوں اور جانوروں کی زندگی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، بس یہ لوگ اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں، جو ہی مریں گے ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا۔ تو قرآن اور حدیث کے علوم کا زندہ ہونا، زندگیوں میں زندہ ہونا، اس کا احیاء، یہ انسانیت کے دائرے میں رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے ہمارے علاقے کے، ہمارے بر صغیر کے، ہمارے پاکستان کے اور یہاں اس مدرسے کے علاقے کے علماء کرام کو، کہ جنہوں نے بڑی قربانیوں کے ساتھ، بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ اپنے کتنے سارے جذبات پہ چھریاں پھیر کر، اپنی کتنی ساری خواہشات کو دبا کر، اپنے کتنے سارے جذبات کو قربان کر کے اپنی زندگیاں قرآن اور سنت کے علوم کو پھیلانے میں، اس کو زندہ کرنے میں اپنی زندگیاں جھونک رکھی ہیں۔ اور یہ تو کوئی ان سے تنہائی میں بیٹھ کے پوچھے کہ ان کے دل میں کتنے جذبات ہیں۔ لوگ اپنے بیوی بچوں کو لے کے گھومنے چلے جاتے ہیں، لوگ خود گھومنے چلے جاتے ہیں، اور لوگ سارا دن کاروبار میں لگے رہتے ہیں، مزدوری میں لگے رہتے ہیں، ملازمتوں میں لگے رہتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک ان کا جو مطمع نظر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تنخواہ ہو، زیادہ سے زیادہ کاروبار ہو، زیادہ سے زیادہ آمدن ہو، زیادہ سے زیادہ سیلری ہو، اور پھر اپنے بچوں کو خوش سے خوش رکھا جائے۔ لیکن یہ ہمارے آج کل کے اور ہمارے علاقے کے بر صغیر کے، پاکستان کے اس مدرسے کے آس پاس کے دوسرے علماء کی یہ قربانیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں مدرسے کی چار دیواریوں پہ لگا کر اور مدرسے میں پڑھنے والے طلباء پہ لگا کر اپنی بیویوں کے جذبات کو قربان کر رکھا ہے، اپنے بچوں کے جذبات کو قربان کر رکھا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کر رکھا ہے، اور اپنی ساری جسمانی اور روحانی قوتیں انہوں نے ان بچوں کی تربیت پر اور ان بچوں کے اندر علوم نبوت کے زندہ کرنے پہ لگائی ہوئی ہیں۔ میرے دوستو، ساری امت مسلمہ، خاص طور پر بر صغیر کی جو عوام ہے، اس علاقے کی جو عوام ہے، وہ ان کے ان احسانات تلے دبی ہوئی ہے۔ اگر یہ علماء یہ قربانیاں نہ کریں، اگر یہ علماء اپنی خواہشات کو قربان نہ کریں، اپنے اوقات کو فارغ نہ کریں، اپنی صلاحیتیں، اپنا من تن دھن ان پہ خرچ نہ کریں، تو بتائیے ہم اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث سے ان کے بغیر آشنا کر سکتے ہیں؟ کتنا مہنگائی کا زمانہ ہے، اور بڑے بڑے ملازمین کو بھی سنا جاتا ہے کہ وہ شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ تنخواہ ہماری پوری نہیں ہوتی، مہینہ ابھی باقی ہوتا ہے، تنخواہ ہماری ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے لیے وہ سائیڈ جاب کرتے ہیں اور مزید کاروبار کرتے ہیں، کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، پلاٹنگ کا کام کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں صرف اس لیے کہ مہینے کا ٹھیک ٹھاک طریقے سے خرچہ پورا ہو۔ جہاں لوگوں کی 1.5 لاکھ تنخواہیں ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہی، بتائیے وہاں 10,000 سے کیا بنتا ہوگا، 12,000 سے کیا بنتا ہوگا؟ اور ایسے بھی بہت حضرات علماء اور حضرات ائمہ اور حضرات قراء اور حضرات حفاظ ہیں جو اس سے بھی کم تنخواہ میں گزارا کر رہے ہیں۔ اگر یہ جا کے دکان کھول لیں تو بہت کچھ کما سکتے ہیں، اگر یہ جا کے صرف ٹھیلا بھی لگا لیں بریانی کا تو بھی بہت کچھ کما سکتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک ساتھی نے بتایا کہ میں بسکٹ لے کے بیکری سے بسکٹ لے کے ٹھیلے پہ رکھ کے دوپہر کو 2 بجے تک کام کرتا ہوں تو 400-500 روپے آرام سے مجھے بچ جاتے ہیں۔
500 روپے جب کسی کو بچتے ہیں تو مہینے میں کتنے بن جائیں گے؟ 15,000 بن جائیں گے۔ لیکن ان حضرات علماء کرام کی قربانیوں کو اللہ سارے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے کہ انہوں نے ساری چیزیں قربان کر کے اپنے بچوں کو روکھی سوکھی کھلا کر اور اپنے گھر کے امور کو، اپنے گھر کے تقاضوں کو سمیٹ کر قربان کر کے ان بچوں کو علوم نبوت سے آشنا کرنے کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ ہم سب ان کے شکر گزار ہیں، ساری عوام ان کی شکر گزار ہے۔ اللہ کرے ہم بھی اس زمرے میں شامل ہو جائیں جنہوں نے آخرت کے لیے دنیا کو قربان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الدنیا والآخرۃ ذرتان، دنیا اور آخرت یہ دونوں ایسے ہیں جیسے ایک خاوند کی 2 بیویاں ہوتی ہیں۔ ایک خاوند کی اگر 2 بیویاں ہوں نا تو اس گھر میں بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک کو راضی کرو تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے، دوسری کو راضی کرو تو پہلے والی ناراض ہو جاتی ہے، ایک کی طرف مسکرا کے دیکھو تو دوسری منہ بنا لیتی ہے، دوسری کو مسکرا کے دیکھو تو پہلے والی منہ بنا لیتی ہے۔ یہ عام طور پر جن گھروں میں 2 بیویاں ہوں تو ان میں یہ مسئلہ رہتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا اور آخرت یہ دونوں ایک خاوند کی 2 بیویاں ہیں۔ دنیا کو آگے رکھو گے تو ضرور آخرت کا نقصان کرو گے، آخرت کو آگے رکھو گے تو ضرور تمہیں دنیا کا نقصان دکھائی دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا فآثروا ما یبقى علی ما یفنا، دنیا میں رہنے والے سب کے سب یا دنیا کو نقصان پہنچاتے ہیں یا آخرت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم فانی کو آگے نہ کرنا، اس لیے کہ فانی ہے، ختم ہو جائے گی۔ تم آخرت جو باقی رہنے والی ہے اس کو آگے رکھنا۔ دنیا کی جو تکلیفیں تم پہ آ بھی گئیں، دنیا کے نقصان اگر تم نے برداشت کر بھی لیے تو اس پر تمہیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انعامات ملیں گے جس کا تم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس وقت دنیا کے لوگ، ہم مسلمان اپنی اولاد کو علوم نبوت پڑھانے سے کیوں کتراتے ہیں؟ آپ حیدرآباد شہر میں جتنے اسکولز ہیں، جتنے کالجز ہیں، جتنی یونیورسٹیاں ہیں، ان سب کے اسٹوڈنٹس کی تعداد نکال لیں اور مدرسے میں پڑھنے والوں کی تعداد بھی نکال لیں تو ان دونوں کا اگر موازنہ کریں گے نا تو وہ آٹا ہیں اور یہ نمک ہیں۔ اتنا بڑا فرق ہے مدرسے میں پڑھنے والوں اور اسکول کالجز اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں، آٹے اور نمک کا فرق ہے۔ کیوں دنیاوی علوم کی طرف رجحان زیادہ ہے اور دینی علوم کی طرف رجحان کم ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ ہمارے ماں باپ کے یہ جذبات ہیں کہ اگر ہمارا بچہ دنیاوی علوم پڑھے گا، بڑا افسر بنے گا، بڑا ملازم بنے گا تو اچھی زندگی گزارے گا، خوشحال زندگی گزارے گا، اپنا گھر ہوگا، اپنی گاڑی ہوگی، اپنے بچوں کو اچھی روٹی کھلا سکے گا۔ لیکن اگر یہ بن گیا مولوی، اگر یہ بن گیا امام، اگر یہ بن گیا خطیب، اگر یہ بن گیا قاری تو یہ تو چندے کی روٹی کھائے گا اور 10,000 روپے تنخواہ لے گا، 8,000 روپے تنخواہ لے گا، خود بھی پریشان ہوگا، اپنی نسلوں کو بھی پریشان کرے گا۔ یہی ذہن ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہونا فآثروا ما یبقى علی ما یفنا، تم دنیا کو پیچھے کرو، آخرت کو آگے کرو۔ جب تم آخرت کو آگے کرو گے تو اللہ آخرت کی برکت سے تمہاری دنیا کو بھی اچھا کر دیں گے۔ اگر اس ارشاد کو اگر ہم سامنے رکھیں تو کبھی بھی ہمارے فیصلے وہ نہ ہوں جو ہمارے فیصلے آج ہیں۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں اس وقت کتنا بگاڑ آیا ہوا ہے، انسانیت کتنے شدید تنزل کا شکار ہے، اخلاق کی کتنی گراوٹ ہے، اغراض پرستی کتنی عام ہو گئی ہے، بدتمیزی کا ایک طوفان ہے،
بد کرداری کی ایک آندھی ہے، ایک سیلاب ہے، بے حیائی کا ایک سیلاب ہے جس میں عمومی طور پر لوگ ڈوبے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، ان سارے شرور، اس ساری بدحالی کا علاج علوم نبوت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کا علاج علوم نبوت سے آشنائی ہے، اس کا علاج علوم نبوت کا احیاء ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے تو آپ نے سنے ہوں گے نا، اس زمانے میں کیا حالات تھے۔ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، عورتوں کو مارتے تھے، عورتوں کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے تھے، عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، آپس میں لڑائیاں ایسے عروج پہ تھیں کہ انسان کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی، انسان کے خون کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی۔ ایسی جہالت، ایسے دل ان کے پتھر تھے کہ کوئی کسی کو قتل کرتا تو اس کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں چلتی تھیں اور وہ سالہ سال تک چلتی رہتی تھیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کا نور لے کر تشریف لائے، وحی کا نور لے کر تشریف لائے، علوم نبوت کا دیا جب لے کر تشریف لائے، علوم نبوت کی شمع لے کر جب تشریف لائے تو ایسے اندھیرے چھٹے، ایسے اندھیرے چھٹے، ایسے اندھیرے چھٹے کہ وہی لوگ کہ جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، دیکھیں اخلاق کی کن چوٹیوں پہ پہنچ گئے۔ حضرات صحابہ کے اخلاق کی مثالیں دی جاتی ہیں، اخلاق کی ان چوٹیوں کو جا کے انہوں نے چھوا کہ جن چوٹیوں کو نہ ان سے پہلے کوئی چھو سکا انبیاء کے علاوہ، نہ ان کے بعد کوئی چھو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ترقیات عطا فرمائیں اور پھر اس کی برکت سے اللہ نے دنیا بھی ان کے تابع کر دی۔ ساری دنیا کو اللہ نے صحابہ کرام کے قدموں میں ڈال دیا۔ یہ سب کرشمہ ہے علوم نبوت کا، نور نبوت کا۔ میرے دوستو، اس وقت ساری انسانیت کردار کی گراوٹ کا شکار ہے، اور اس کا حل اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنے ماحول کو، امت مسلمہ کو، اپنی نسلوں کو قرآنی علوم سے آشنا کریں اور حدیث کے علوم سے آشنا کریں۔ اور علوم نبوت کے احیاء کے لیے اس وقت ہمارے پاس مدارس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے، مدارس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ علوم نبوت کہاں سے آئیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے واپس تشریف لے گئے، اب علم کس سے سیکھا جائے گا؟ انہی علماء سے سیکھا جائے گا، مدارس میں رہ کے سیکھا جائے گا۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر مسلمان ان مدارس کے لیے دعا گو رہے، ان مدارس کا ہمدرد بنے، ان مدارس کے لیے دل کی گہرائیوں سے اللہ سے دعائیں کرے کہ اللہ تعالیٰ ان مدارس کی حفاظت کرے، ان مدارس کو ترقیات سے نوازے اور ان مدارس کو باقی رکھے۔ یہ مدارس باقی ہیں تو علوم نبوت باقی ہیں، اگر یہ مدارس دنیا سے مٹا دیے جائیں تو علوم نبوت مٹ جائیں گے۔ دین کی ہر محنت کی اپنی ایک اہمیت ہے، اپنی ایک اہمیت ہے۔ انسان کے جسم میں مختلف اعضاء ہیں، اس میں ہاتھ بھی ہیں، اس میں پاؤں بھی ہیں، اس میں سر بھی ہے، اندر کے اعضاء بھی ہیں، پھیپھڑے بھی ہیں، اور گردہ بھی ہے، معدہ بھی ہے، چھوٹی اور بڑی آنت بھی ہے، مثانہ بھی ہے، بہت کچھ ہے انسان کے جسم میں۔ ان میں سے ہر چیز اپنی ذات کے لحاظ سے اہمیت رکھتی ہے۔ ایک چیز کو آپ باہر نکال دیں تو جسم بیکار ہو جائے گا۔ علوم نبوت کے باقی رہنے کے لیے، وحی کے باقی رکھنے کے لیے مدارس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، علماء کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ان مدارس کو جو پڑھنے کے لیے لوگ ملیں گے، استفادے کے لیے جو لوگ ملیں گے، وہ محنت سے ملیں گے، دعوت کی محنت سے ملیں گے۔ دعوت کی محنت ہوتی ہے تو لوگوں میں دین پہ چلنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ آ کے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، آ کے قرآن پڑھتے ہیں، آ کے حدیث پڑھتے ہیں۔ تو مدارس کو جو محنت کا میدان ملے گا وہ تبلیغ سے ملے گا، اور علوم نبوت جو محفوظ ہوں گے وہ مدارس سے محفوظ ہوں گے۔
اگر مدارس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے تو قرآن پڑھنے والے لوگ ہی نہیں رہیں گے، حدیث پڑھنے والے لوگ ہی نہیں رہیں گے، مسئلے بتانے والے لوگ ہی نہیں رہیں گے، پھر کیا ہوگا؟ جب علوم مٹ جائیں گے تو انسان جانور بن جائیں گے۔ اس لیے مدارس کا دنیا میں ہونا یہ ایک اہم ترین، ہمارے حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے، حاجی عبدال صاحب فرماتے تھے، جب میں سفر پہ جاتا ہوں اور گاڑی کی کھڑکی سے کوئی بورڈ دیکھتا ہوں جس پہ مدرسے کا نام لکھا ہوتا ہے تو میں تمہیں کیا بتاؤں، میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ اسلام کا قلعہ آ گیا، اسلام کا قلعہ آ گیا۔ اور فرماتے تھے کہ جتنا دین اس وقت دنیا میں باقی ہے یہ ان مدارس کی برکت سے باقی ہے، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو دین مٹ جاتا۔ جب بر صغیر میں انگریز کی حکومت آئی تو انگریز کے نشانے پر علماء تھے اور مدارس تھے، اور تو دین کی زیادہ محنتیں تھیں نہیں، یا تو مشائخ تھے جو لوگوں کو بیعت کرتے تھے اور ان کی اصلاح کرتے تھے، یا علماء تھے جو مدارس چلاتے تھے اور لوگوں کو دین کی بات سناتے تھے۔ تو جب انگریز آیا تو اس کے نشانے پر علماء تھے اور مدارس تھے، تو اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا علماء کو مٹانے کے لیے، مدارس کو مٹانے کے لیے، لیکن اللہ کے فضل سے ہمارے اکابر کے اخلاص کی وجہ سے، ان کے تقویٰ کی وجہ سے انگریز مٹ گئے، مدارس نہیں مٹے، انگریز مٹ گئے، علماء نہیں مٹے، علماء باقی ہیں۔ ہزاروں علماء کو انگریز نے سولی چڑھایا، 1857 میں ہزاروں علماء کو سولی چڑھایا، ہزاروں علماء کو بوریوں کے اندر ڈال کے، بوریوں کو سی کر اس میں تیلی لگا کر آگ لگا دی، ہزاروں علماء کو جانوروں کی کھالوں کے اندر ڈال کے اوپر سلائی سے، سوئی اور دھاگے سے اس کی سلائی کر کے ان کو دریا میں ڈال دیا، ان کو آگ لگا دی، ہزاروں علماء۔ تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جلانے سے جل جائیں گے، سولی چڑھانے سے ختم ہو جائیں گے، مٹانے سے مٹ جائیں گے، لیکن اللہ بھی تو دنیا میں، اللہ بھی تو ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم نے اس قرآن کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور قرآن کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ ہزاروں علماء جلا بھی دیے، ہزاروں علماء ذبح بھی کر دیے، ہزاروں علماء کو بہا بھی دیا، ہزاروں علماء کو سولی بھی چڑھا دیا، لیکن علماء کم نہ ہوئے، علماء کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ جتنی علماء کی تعداد اور مدارس کی تعداد آج ہے، آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی۔ اس لیے میرے دوستو، جو ان مدارس کو بڑھانے میں، ان مدارس کو آگے بڑھانے میں، ان مدارس کے احیاء میں، ان مدارس کے تعاون میں اور ان مدارس کے لیے دعاؤں میں کوشش کرتے ہیں، یہ سب کے سب علوم نبوت کے زندہ ہونے کا ذریعہ ہیں۔ جب آدمی کسی نیکی کے کام کے لیے دعا کرتا ہے نا، تو اس کی دعا کی وجہ سے اس نیکی کے کام پر جتنی نیکیاں ملتی ہیں اس میں سے اس کو بھی حصہ ملتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ جا رہے تھے باہر ملک اجتماعات کرانے کے لیے، ان کی جماعت بنی تھی رائیونڈ سے، تو وہ جا رہے تھے، تو ملاقات ہو گئی، تو مجھے بتایا کہ ہم جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے اس سفر کو قبول کرے، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ تو کہنے لگے آپ چاہتے ہیں کہ میرے سفر میں آپ کا بھی حصہ پڑ جائے؟ میں نے کہا بالکل چاہتا ہوں۔ کہنے لگے آپ ہمارے سفر کی قبولیت کے لیے دعا کر لیں تو آپ کا بھی ہمارے سفر میں حصہ پڑ جائے گا۔ اگر آپ دعا کریں گے نا، اے اللہ یہ جو سفر ہے ان کا، اس کو قبول فرما، انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اس سفر کو آسان فرما، مشکلات اور رکاوٹوں کو دور فرما، اگر آپ دعا کریں گے تو اس سفر میں ہم جتنی نیکیاں کمائیں گے ان میں سے آپ کو بھی پورا حصہ ملے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ہماری دعاؤں میں مدارس کو مستقل شامل ہونا چاہیے۔ باطل بڑا ڈھیٹ ہے اور باطل بڑا
ہوشیار ہے، بڑا چالاک ہے، وہ ہمیشہ سے ان کوششوں میں ہے کہ کسی طرح سے دنیا سے علم الہی کو مٹایا جائے، علم دین کو مٹایا جائے، مدارس کو مٹا دیا جائے، مدارس چلانے والوں کو مٹا دیا جائے۔ لیکن اگر ہماری دعائیں رہیں اور یہ مدارس والے تقوی اور طہارت اور اخلاص کے ساتھ اپنی قربانیاں پیش کرتے رہے تو اللہ کے فضل سے اسکیمیں بنانے والے مٹ جائیں گے، لیکن یہ مدارس چلانے والے اور مدارس میں پڑھانے والے اور مدرسوں میں پڑھنے والے کبھی بھی نہیں مٹیں گے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو مدرسوں میں پڑھانے والے ہیں ان میں دو چیزیں ہوں، ایک اخلاص ہو، ایک تقوی ہو۔ یہ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقوی کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو دور کریں گے اور وہاں سے اسے رزق اور روزی اور ضروریات کا سامان عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تقوی اگر مدارس میں آ جائے تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر مدارس کو نہیں مٹا سکتی۔ تقوی اگر طلباء میں، علماء میں آ جائے تو ساری دنیا کی اسکیمیں مل کر علماء اور طلباء کو نہیں مٹا سکتی۔ ہاں اگر ان کے تقوی میں کمی آ گئی، ان کے اخلاص میں کمی آ گئی تو پھر ضرور خطرہ ہے، پھر ضرور اندیشہ ہے۔ تو اس وقت ساری دنیا کی نگاہیں ایک تو تبلیغ کے کام پر ہیں کہ یہ مٹ جائے، اور دوسرا مدارس پر ہے کہ یہ ختم ہو جائیں۔ اور یہ دونوں چیزیں اخلاص اور تقوی کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ ہمارے اکابر جن کی قربانیوں سے یہ دینی لائنیں یہاں تک پہنچی ہیں، ان میں اور کوئی کوالٹی نہیں تھی، ان میں اور کوئی کوالٹی نہیں تھی، بس ان کی کوالٹی یہ تھی کہ وہ اخلاص کے پیکر تھے، تقوی کے پہاڑ تھے۔ ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب نور اللہ مرقدہ، جو ہمارے تبلیغ کے بہت بڑے بزرگ تھے اور رائیونڈ کے شیخ الحدیث سے، جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو دفنایا جا رہا تھا تو حضرت مولانا احسان الحق صاحب، جو اس وقت رائیونڈ کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز ہیں، وہ دعا کر رہے تھے، رو کر دعا کر رہے تھے۔ تدفین کے وقت قبر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے اجتماعی دعا کروائی۔ اس دعا میں فرمانے لگے، اے اللہ، یہ علم اور تقوی کے پہاڑ دنیا سے جا رہے ہیں، ہم جیسے نکمے پیچھے رہ گئے ہیں۔ تبلیغ جو یہاں تک پہنچی ہے، مدارس جو یہاں تک پہنچے ہیں، اتنی ساری اسکیموں کے باوجود بھی اب تک باطل ان کو نہیں مٹا پایا، اس کی وجہ ہمارے اکابر کا اخلاص تھا اور ان کا تقوی تھا۔ وہ اخلاص کے پیکر تھے، وہ دنیا میں کچھ نہیں چاہتے تھے سوائے اس کے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب ان کے شاگرد ہیں اور ہم سب انہی کے لگائے ہوئے درخت کی ایک شاخ اور اس کا ایک پتا۔ وہ اخلاص کے پیکر تھے، وہ دنیا میں کچھ نہیں چاہتے تھے سوائے اس کے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب ان کے شاگرد ہیں اور ہم سب انہی کے لگائے ہوئے درخت کی ایک شاخ اور اس کا ایک پتا اور اس کا ایک پھول ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ قائم کیا، مدرسہ عربیہ دارالعلوم، اور پھر اس مدرسے کو اللہ نے ترقی دی اور اس میں ایسے شاگرد پڑھ کے فارغ ہوئے جنہوں نے ساری دنیا میں پھیل کر علوم دین کو زندہ کیا اور دین کی محنت کو زندہ کیا اور ساری دنیا میں دین کے لیے محنت کوشش کی، قربانیاں کیں۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا 49 سال کی عمر میں۔ 49 سال عمر بڑی نہیں ہے، میری بھی 49 ہے۔ 49 سال عمر میں ان کا انتقال ہوا، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، آپ کے ساتھ پڑھنے والے،
آپ ہی کی استعداد کے آپ ان سب سے آگے کیسے نکل گئے؟ یہ طلباء اور علماء کے لیے سنا رہا ہوں، آپ ان سب سے آگے کیسے نکل گئے؟ تو حضرت نانوتوی فرمانے لگے بھائی وہ محقق بننے کے لیے پڑھے کہ میں محقق بن جاؤں، بڑا خطیب بن جاؤں، بڑا مقرر بن جاؤں، بڑا محرر اور مؤلف بن جاؤں، مگر میں تو اس لیے پڑھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ بھائی قرآن کیوں پڑھ رہے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے۔ بھائی حدیث کیوں پڑھ رہے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے۔ بھائی آپ یونیورسٹی کیوں نہیں گئے؟ آپ مدرسے میں کیوں پڑھے ہوئے ہیں؟ ایسے ہی کیا تم نے زمانے کو نہیں دیکھ رہے کہ زمانہ کہاں پہنچ گیا، اور تم وہی شلوار ٹخنوں سے اوپر اور ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اور تم نے عجیب ہی لباس پہنا ہوا ہے، دنیا کو نہیں دیکھ رہے دنیا کہاں جا رہی ہے؟ تو جواب دینے والا جواب دے رہا ہے کہ جی میں نے سب کچھ کو ٹھکرا رکھا ہے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت نانوتوی فرمانے لگے وہ پڑھے محقق بننے کے لیے، اور میں پڑھا صرف اس لیے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ ان کا اخلاص تھا۔ ہمارے حاجی عبدل صاحب سے آپ میں سے کئیوں نے شاید سنا ہو، وہ برملا ببانگے دہل یہ بات فرماتے تھے، اے اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم تجھے چاہتے ہیں، ہم تیری رضا کو چاہتے ہیں۔ اور فرماتے تھے ہم کہتے ہیں حکومت والوں سے، حکومت والوں ہم تمہاری حکومت نہیں چاہتے، ہم تمہاری کرسی نہیں چاہتے، ہم تم سے عہدہ نہیں چاہتے، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ، اور ہم وہ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ تو بنیادی چیز دین کی محنت کے باقی رہنے اور اس کے آگے بڑھنے اور اس تمام خطرات سے اس کے محفوظ رہنے کے لیے وہ اس محنت کو لے کر چلنے والوں کا اخلاص ہے۔ جب آدمی دین کی محنت میں لگتا ہے، مدرسے میں پڑھاتا ہے، یا خطیب بنتا ہے، یا امام بنتا ہے، حافظ قاری بنتا ہے، یا تبلیغ کی محنت میں آگے بڑھتا ہے، تو پھر آگے بڑھتے بڑھتے اس کے اندر دوسرے جذبات بھی جنم لینا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا طلبی بھی اس میں آ جاتی ہے، شہرت طلبی بھی آ جاتی ہے کہ میرا بھی نام ہو اور میری بھی حیثیت ہو اور مجھے بھی لوگ جانیں اور میری بھی شہرت ہو، نام و نمود ہو۔ یہ بہت ساری غلط چیزیں، غلیظ چیزیں شیطان انسان کے اندر پیدا کرتا رہتا ہے۔ اس لیے دین کا کام کرنے والوں کے لیے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ وہ اپنی نیت کو روزانہ کئی مرتبہ ٹٹولتے رہیں کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کسی اور کے لیے کر رہا ہوں۔ احادیث مبارکہ پر مشتمل ہزاروں کتابیں ہیں، لیکن ان تمام کتابوں میں سب سے زیادہ مقدس وہ حضرت امام بخاری کی الجامع الصحیح ہے۔ امام بخاری نے جو کتاب لکھی ہے الجامع الصحیح، یہ سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ مستند، سب سے زیادہ معتبر کتاب ہے۔ قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ مستند یہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کو جب شروع کیا ہے تو اس میں باب باندھا ہے، باب کیف کان بدء الوحی، یہ باب ہے اس بات کو بتانے کا کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اور علماء کہتے ہیں اس باب کو باندھنے کی وجہ یہ تھی کہ سارے کا سارا دین حاصل ہوا وحی کے ذریعے، تو پہلے وحی کی تفصیل آ جائے، اس کے بعد پھر اس وحی کے ذریعے سے جو دین آیا اس کی تفصیل آ جائے۔ اس لیے انہوں نے وحی کے ذریعے سے وحی سے اپنی کتاب کو شروع کیا۔ اچھا، باب باندھا کیف کان بدء الوحی، اور آگے قرآن پاک کی آیت بھی پیش کی، انا اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی۔ لیکن آگے جب حدیث ذکر کی تو حدیث کو باب کے مطابق ہونا چاہیے۔ حدیث جب ذکر کی تو حدیث ذکر کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اگر نیت اچھی ہوگی تو اجر ملے گا، نیت اچھی نہیں ہوگی تو اجر نہیں ملے گا۔ تو علماء کہتے ہیں باپ تو باندھا وحی کے بارے میں، حدیث ذکر کر لی نیت کے بارے میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ بے شک ابتدا تو
دین کی وحی سے ہوئی ہے اور وحی ہی کا ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن حضرت امام بخاری کو خیال آیا کہ اگر پڑھنے والے پڑھانے والے ان کی نیت ہی صحیح نہ ہوئی تو حدیث پڑھنے سے تو ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ قیامت کے دن تو جہنم کا افتتاح ہی ایسے علماء سے ہوگا جن کی نیت ٹھیک نہ ہو۔ اس لیے امام بخاری نے سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کی ذکر فرمائی، تاکہ پڑھنے والے پڑھانے والے دین کی محنت کرنے والے سب سے پہلے اپنی نیت کو ٹھیک کریں۔ اس لیے آپ سارے طلباء سے یہ درخواست ہے کہ آپ روزانہ، اس لیے نہ پڑھو کہ ماں نے بھیج دیا ہے، باپ نے بھیج دیا ہے، چچا نے، تایا نے، بھائی نے بھیج دیا ہے، بس اب انہوں نے ڈال دیا تو پڑھنا ہی ہے، وہاں ڈال دیتے تو وہ پڑھ لیتے، یہاں ڈال دیا اب یہ پڑھ رہے ہیں۔ کولو کے بیل کی طرح سے بلا مقصد نہ پھرو، بلکہ روزانہ جب گھر سے چلو مسجد کی طرف، مدرسے کی طرف، تو ٹٹولو کیوں جا رہا ہوں۔ اگر دل نہ مانے تو بھی کہو اللہ میں کچھ نہیں چاہتا، میں اگر گھر میں شور مچاؤں، اگر میں گھر میں اپنی بات پہ ڈٹ جاؤں، اور اگر میں کھانا پینا چھوڑ دوں، اگر میں گھر سے بھاگ جانے کی ماں باپ کو دھمکیاں دوں، تو میں کالج میں جا سکتا ہوں، یونیورسٹی میں جا سکتا ہوں، میں بھی دکان کھول کے اس پہ بیٹھ سکتا ہوں، لیکن اے اللہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں بھی بائک لے کر، بڑا موبائل لے کر، پینٹ شرٹ پہن کر ہیرا آباد کی سڑکوں پہ دوڑ سکتا ہوں، لیکن میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے مسجد جا رہا ہوں، مدرسے جا رہا ہوں۔ روزانہ اپنی نیت کو ٹٹولیں، روزانہ اپنی نیت کو ٹھیک کریں۔ نیت ایسی نہیں ہے کہ ایک دفعہ ٹھیک کر لو تو زندگی بھر ٹھیک رہتی ہے، نہیں، اسے روزانہ صحیح کرنا پڑتا ہے۔ بھائی گھر میں جو جھاڑو پھیرتے ہیں تو زندگی میں ایک دفعہ پھیرتے ہیں، جب گھر تعمیر ہوا جھاڑو پھیر لیا اور پھر زندگی بھر جھاڑو کی ضرورت ہی پیش نہ آئی، ایسے ہوتا ہے؟ نہیں، ہوائیں چلتی ہیں، اس کے ذریعے سے دھول مٹی آتی ہے، کچرا آتا ہے، بچے ٹافیاں کھاتے ہیں اس کی پنیاں پھینک دیتے ہیں، اور پھل کھاتے ہیں اس کے چھلکے پھینک دیتے ہیں، بیج کھاتے ہیں اس کے چھلکے چھوڑ دیتے ہیں، اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح سے بے دینی اور بے حیائی اور خود غرضی کی جو آندھیاں اور ہوائیں چل رہی ہیں اس کا اثر ضرور دل پہ پڑتا ہے، لہٰذا روزانہ اپنی نیت کو ٹٹولنے اور اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ اے اللہ میں اس پڑھنے اور پڑھانے سے اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ تو راضی ہو جائے۔ اپنی نیت کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے یمن تو فرماتے ہیں سب سے آخری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمائی تھی وہ یہ فرمائی تھی، معاذ اپنی نیت کو ٹھیک رکھنا، اپنی نیت کو ٹھیک رکھنا، اللہ کے سوا کسی اور کو مقصود نہ بنانا، تو تھوڑی سی نیکیاں بھی تیرے لیے کافی ہو جائیں گی۔ ایک بات تو آپ سے یہ عرض کرنی تھی، دوسری بات یہ کہ ہم اپنی زندگیوں میں تقوی پیدا کریں۔ تقوی، اس وقت تقوی کی شدید ضرورت ہے، تقوی کی شدید ضرورت ہے۔ اتنی بے دینی پھیل گئی ہے، اتنا گناہوں کا ماحول بن گیا ہے، ایسے حرام اور حلال مکس ہو گیا ہے کہ دیندار طبقہ بھی حرام کاریوں سے بچا ہوا نہیں ہے۔ خاص طور پر جب سے یہ بڑا موبائل آیا ہے، یہ جو بڑا موبائل آیا ہے، انٹرنیٹ سسٹم آیا ہے، جب سے یہ آئے ہیں تب سے بڑے بڑے پرہیزگار اور بڑے بڑے پاک دامن لوگوں کے دامن بھی داغدار ہو گئے ہیں، ان کی نگاہیں بھی ناپاک ہو گئی ہیں، ان کے کان بھی ناپاک ہو گئے ہیں، ان کی نگاہیں بھی ناپاک ہو گئی ہیں، بڑے بڑے پکے دیندار بھی۔ اور یہ خطرے کی بات ہے، جب اہل دین کی زندگیوں سے تقوی نکل جائے گا تو اللہ تعالیٰ اہل فسق و فجور کو ان اہل دین پر مسلط کر دیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، جب اہل دین سے تقوی نکل جائے گا ان کے اندر سے وہ صفات نکل جائیں گی کہ جن صفات کی وجہ سے اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ اہل فسق و فجور کو، فساق اور فجار کو ان اہل دین پر مسلط کر دیں گے اور ان کو ان سے اذیت ہوگی۔
اسلام کی ابتدا تھی اور نئے نئے لوگ ابھی تھوڑے تھوڑے مسلمان ہو رہے تھے مکہ معظمہ میں، تو عورتیں بھی اکا دکا مسلمان ہو رہی تھیں، تو کافروں کی جو عورتیں تھیں وہ مسلمانوں کی عورتوں کے پاس آتی تھیں اور آ کے کہتی تھیں تم لوگوں نے اپنے دین کو بدلا ہے نا، بس اب تم اس کی سزا بھگتو گے۔ اور روم والوں کو پتہ چل گیا ہے، فارس والوں کو پتہ چل گیا ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں ہیں یہ آئیں گے اور تم سب کا تکہ بوٹی کر دیں گے، چونکہ تم نے اپنے دین کو بدلا ہے، اس کی سزا ملے گی تمہیں۔ یوں کہہ کے آ کر وہ ان کو ڈراتی تھیں۔ اب مسلمانوں کی عورتیں بیچاری نیا نیا اسلام قبول کیا تھا تو وہ بیچاری ڈر جاتی ان کی دھمکیوں سے۔ جب ان کے مرد آتے تو وہ مردوں کو سناتیں کہ مکے کی کافرہ عورتیں ہمارے پاس آئی تھیں اور وہ یہ دھمکیاں دے کر گئی تھیں کہ روم والے آئیں گے تمہارا تکہ بوٹی کریں گے، فارس والے آئیں گے وہ تمہارا ستیہ ناش کریں گے، تو کیا ہوگا ہمارا؟ تو ان صحابہ نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست رکھی کہ یا رسول اللہ یوں مکے کی کافر عورتیں ہماری مسلمان عورتوں کو دھمکا رہی ہیں، اس کا کیا حل کریں؟ ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ نے قرآن پاک کی آیتیں اتار دیں، ان تصبروا وتتقوا ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا۔ اگر تم دو کام کرو، ایک تمہاری طبیعتوں میں صبر آ جائے، برداشت آ جائے، تم اپنے آپ کو برائیوں سے روک سکو اور تمہاری زندگیوں میں تقوی آ جائے، تو ساری دنیا بھی تمہارے خلاف اسکیمیں بنائے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر تبلیغ والے متقی بن جائیں، اگر مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے متقی بن جائیں، اگر ان کی زندگیوں میں تقوی کامل ہو، تو خدائے پاک کی قسم ساری دنیا کی طاقتیں مل کر ان کو نہیں مٹا سکتی۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور اگر دنیا کی اسکیمیں ان کو ختم کرنے میں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں تو سمجھ جائیں کہ تقوی رخصت ہو گیا ہے، ان کی زندگیوں میں گناہ آ گئے ہیں، ان کی زندگیوں میں معاصی آ گئے ہیں، حرام کاریاں آ گئی ہیں۔ اور معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ غیبت اتنا بڑا جرم ہے جس کو ہمارے نبی نے زنا سے تشبیہ دی ہے، لیکن وہ عام ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ طلباء سے خصوصاً یہ درخواست ہے کہ آپ اپنی زندگیوں میں تقوی لائیں، اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھیں۔ مدرسے میں تو بد نگاہی کہ کوئی اتنی صورتیں نہیں ہیں، لیکن جب آپ گھر میں جائیں گے تو شاید آپ میں سے بعضوں کے گھر میں ٹی وی بھی چل رہا ہو اور بڑا موبائل تو کسی غریب کا گھر بھی اس سے خالی نہیں ہے۔ بنگیوں کے پاس بھی 26 ہزار والے موبائل دیکھے میں نے خود۔ اس لیے آپ نوجوان سے، بچوں سے یہ درخواست ہے، بڑے موبائل کے قریب نہ جانا، بڑے موبائل کے قریب نہ جانا۔ شیطان تمہیں اکسائے گا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سن لیں، مفتی طارق مسعود صاحب کی کوئی بات سن لیں، کوئی نعتیں سن لیں گے، کوئی تقریر سن لیں گے، کوئی بیان سن لیں گے۔ شیطان تمہیں اکسائے گا اور اس طریقے سے تم سے موبائل استعمال کروائے گا۔ لیکن میرے دوستو، جب تم موبائل ہاتھ میں لے لو گے نا تو پھر تم نعتوں پر محدود رہ ہی نہیں سکتے، بیانوں تک محدود رہ ہی نہیں سکتے۔ جب تم کھولو گے تو تمہارے اختیار کے بغیر تمہیں ننگی تصویریں دیکھنا پڑیں گی، تمہیں بے حیائی کے مناظر دیکھنا پڑیں گے، تمہیں بے غیرتی کے مناظر دیکھنا پڑیں گے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے، اپنی تقوی پہ آنچ نہ آنے دینا۔ اگر تم پوری محنت کر رہے ہو پھر بھی تم سے پڑھا نہیں جا رہا، تمہیں یاد نہیں ہو رہا، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پریشان نہ ہو۔ اگر تمہارے اندر تقوی ہوا، اللہ تم سے ضرور دین کا کام لے گا۔ لیکن اگر تم نے سارا درس نظامی حفظ بھی کر لیا لیکن تم میں تقوی نہ ہوا، تمہاری نگاہیں ناپاک رہیں، تمہاری زبان ناپاک رہی، تمہاری شرمگاہیں ناپاک رہیں، تمہاری زندگیاں تنہائیاں ناپاک رہیں، تو سچ پوچھو تم دین کے کسی کام کے نہیں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پاک صرف ان کی نیکیاں قبول کرتا ہے جن میں تقوی ہوتا ہے۔
اور سب سے زیادہ تقویٰ کی دھجیاں بکھیرنے والا یہ موبائل ہے۔ تو کیا خیال ہے، اپنے اندر تقویٰ کو لاؤ گے نا انشاءاللہ؟ تقویٰ کو لاؤ، اخلاص کو لاؤ۔ اور بھی جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہوں، جو دین کی محنت سے جڑے ہوئے ہوں، تقویٰ، اخلاص، یہ دو ایسے ہمارے پر ہیں، اگر ہماری محنتوں کو یہ پر لگ جائیں تو ہماری محنتیں چلیں گے نہیں، پھر اڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اخلاص کا ذرہ نصیب فرمائے، تقویٰ کی تھوڑی سی جھلک نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی تقویٰ اور اخلاص میں کمال نصیب فرمائے۔ اس کی بہت ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے، کریں گے کوشش انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان یا رحمان یا رحیم، یا بدیع السماوات والارض وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار خطا کار، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تیرے بندے، اللہ تیرے در پہ حاضر ہیں، بھکاری بن کر اپنی جھولیوں کو ہم نے پھیلایا ہے۔ اے اللہ، ہم سب کی زندگی کے آج تک کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما، ساری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، ہم نے ساری زندگی گناہوں میں برباد کر دی، اے اللہ خواہشات میں برباد کر دی، اے اللہ تجھے بھول گئے، تیرے محبوب کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، جنت کو بھول گئے، جہنم کو بھول گئے۔ اے اللہ، دنیا کی لذتوں میں اے اللہ ہم ڈوب کے رہ گئے، دنیا کی خواہشات میں، عیاشیوں میں، اے اللہ دنیا کی لذتوں میں ہم ڈوب کے رہ گئے۔ اے مالک الملک، ڈوبا ہوا خود نہیں نکل سکتا، اپنی رحمت کی رسی ڈال کے اے اللہ ہمیں ان خواہشات سے باہر نکال دے، اے اللہ دنیا کی محبت سے نکال دے، اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، اے اللہ اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہماری زبانوں کو پاک فرما، ہمارے کانوں کو پاک فرما۔ اے اللہ ہمارا سارا وجود تیری نافرمانی سے ناپاک ہو گیا ہے۔ اے مالک الملک، ہم اپنی گندے وجود کو لے کر تیری رحمت کے گھاٹ پہ آئے ہیں۔ اے اللہ دھوبی کے گھاٹ پہ تو گندے کپڑے ہی جاتے ہیں، اے اللہ ہم اپنے گندے وجود کو لے کر تیری رحمت کے گھاٹ پہ آئے ہیں۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہمارے سارے وجود کو برائیوں سے پاک کر دے، ہمیں نیک بنا دے، اے اللہ ہمیں متقی بنا دے، ہمیں کامل تقوی عطا فرما، کامل اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ دھیان اور خشوع خضوع والی نمازیں عطا فرما، کامل یقین عطا فرما۔ اے اللہ علم کا نور عطا فرما، اے اللہ ذکر کا شوق عطا فرما، اپنی ذات کا ہر آن ہر گھڑی دھیان عطا فرما۔ اے اللہ اپنے نبی والے اخلاق میں سے ذرہ ہمیں نصیب فرما، اخلاص عطا فرما، دین کی محنت کے لیے قبول فرما، ساری دنیا میں دین کے زندہ ہونے کے لیے ہمیں ذریعے کے طور پر استعمال فرما۔ اے اللہ ان طلباء کو قبول فرما، ان حضرات علماء کو قبول فرما۔ اے اللہ جب ہر طرف دنیا کی دوڑ ہے، اے اللہ دنیا کی طلب ہے، اے اللہ دنیا کی تڑپ ہے، اے اللہ دنیا کا جنون ہے، اے اللہ دنیا کا شوق ہے، اے مالک الملک ایسے جنونی دور میں، اے اللہ ایسے دنیا پرستی کے دور میں ان بچوں نے اپنی جوانیوں کے جذبات پہ چھریاں پھیر کے انہوں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا ہے۔ اے اللہ ان علماء نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا ہے۔ اے اللہ ان علماء کی جوانیاں، اے اللہ ان طلباء کی جوانیاں ہمیشہ کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ان کو دنیا میں بھی اس کا صلہ عطا فرما، آخرت میں بھی اس کا صلہ عطا فرما۔ اے اللہ ساری دنیا میں دین پڑھنے والے اور دین پڑھانے والوں کی محنتوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے مدارس میں برکت عطا فرما، ان کے مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ
دنیا تو ان کو گری نظروں سے دیکھتی ہے، اے اللہ دنیا تو ان کو رجت پسند کہتی ہے، اے اللہ دنیا تو ان کو پرانے زمانے کے لوگ کہتی ہے، اے اللہ دنیا تو ان کو تانے دیتی ہے، لیکن اے اللہ یہ ایسے بانجھ دور میں، ایسے پرفتن دور میں یہ بچے ٹوپیاں پہنے ہوئے، چہروں پہ داڑھیاں رکھے ہوئے، کرتا شلوار پہنے ہوئے، اپنے ٹخنوں کو ننگا کیے ہوئے اے اللہ تیری محبت میں، تیرے علم کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، اے اللہ دین کی محنت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اے مالک الملک ان کی قربانیوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کو استقامت عطا فرما، اے اللہ ہر طرف بے دینی کی آندھیاں ہیں، ہر طرف بے حیائی کی آندھیاں ہیں، اے اللہ بے پردگی کی آندھیاں ہیں، اے مالک الملک ان ساری آندھیوں کے اثرات سے ان سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ دعوت کے کام کی حفاظت فرما، دعوت کے کام سے انتشار کو ختم فرما، افتراق کو ختم فرما، دین کا کام کرنے والوں کو اخلاص عطا فرما، تقوی عطا فرما، تمام صفات مطلوبہ عطا فرما، اے اللہ مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو اخلاص اور تقوی عطا فرما، تعلیم اور تربیت کا نظام اعلیٰ سے اعلیٰ فرما، اے اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ فرما، اے اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ فرما، اے اللہ جیسے حضرت نانوتوی کے قائم کردہ مدرسے سے تو نے حضرت شیخ الہند کو تیار کیا، تو نے حضرت تھانوی کو تیار کیا، حضرت مدنی کو تیار کیا، مولانا الیاس صاحب کو تیار کیا، اے اللہ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی جیسے کو تیار کیا، اے بادشاہوں کے بادشاہ علامہ انور شاہ کشمیری جیسے تیار کیے، مفتی کفایت اللہ صاحب جیسے تیار کیے، مولانا عبید اللہ سندھی جیسے تیار کیے، اے مالک الملک آج کے مدارس سے بھی ایسے لوگ تیار فرما، اے اللہ آج کے مدارس سے بھی ایسے لوگ تیار فرما، اے اللہ آج کے مدارس سے بھی ایسے لوگ تیار فرما، اے اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، طلبہ کو بھی قبول فرما، اساتذہ کو بھی قبول فرما، ان سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما، ان کو صفت اخلاص بھی عطا فرما اور صفت احسان بھی عطا فرما، ان کے وجود کا تزکیہ فرما، ان کی روحوں کا تزکیہ فرما، ان کے قلوب کا تزکیہ فرما، ان کو تقوی کا پیکر بنا، اخلاص کا پیکر بنا، اے اللہ تمام شرور سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ برے اثر سے بچا، بری نظر سے بچا، اے اللہ اس پورے علاقے کو اس مدرسے کی قدردانی عطا فرما، اے اللہ اس مدرسے کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس مدرسے کی حمایت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس مدرسے کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرما، پورے علاقے میں اے اللہ قرآن اور حدیث کے علوم کی فضا بننے کا اے اللہ اس مدرسے کو ذریعہ بنا، اے اللہ مقروضوں کے قرضے اتار دے، اے اللہ بے روزگاروں کو حلال روزگار دے دے، اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دے، اے اللہ جن کی اولادیں بگڑ گئیں ان کو نیک صالح بنا دے، ہمارے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنا، عالم ربانی بنا، دین کا داعی بنا، ولی کامل بنا، کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو، ہمارے اہل و عیال رشتہ داروں متعلقین کو اور سارے مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے بچا، اللہ دجال کے فتنے سے بچا، اللہ دجال کے فتنے سے بچا، امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بالمشافہ ملاقات کا شرف عطا فرما، اے اللہ ان کی ادنا خدمت گزاری کی سعادت عطا فرما، ہمیں سعادت سے محروم نہ فرما، اے اللہ بے قصور قیدیوں کو عافیت سے آزاد فرما، جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اے اللہ ان کے خیر والے رشتے کرا دے، اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، اے اللہ جو خیریں ہم نے آپ سے مانگی وہ بھی عطا فرما، جو خیریں آپ سے ہمارے آقا نے مانگی ہمیں ان میں سے بھی وافر حصہ عطا فرما، جن شرور سے ہمارے آقا نے پناہ مانگی ہمیں اس سے پناہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب کی دعاؤں کے طفیل قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس جمع ہونے کہنے سننے کو قبول فرما، اس میں جو کوتاہیاں ہو گئیں اپنے کرم سے معاف فرما، اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما، اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما، آمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔